نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر میں اسپیس کا آغاز کرتے ہیں۔ بس ہم نے 9 بجے کا ٹائم دیا ہے تو اب اس میں 3-4 منٹ رہتے ہیں، تو جیسے ہی ٹائم ہوگا انشاءاللہ ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ اسپیس دیکھیں، ایک ڈسکشن کا فورم ہوتا ہے، یہ درست ہے کہ اس میں سے کچھ لوگ زیادہ ایکٹیو طریقے سے ایک ڈسکشن کا حصہ بنتے ہیں اور بہت سے لوگ لسنر ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اچھی اسپیس وہی ہوگی جس میں آپ لوگ کے سوال، کمنٹس اور ڈسکشن ہوگی، ایز لانگ ایز ہم اپنے ہمیں بہرحال یہ بھی معلوم ہے کہ کسی بھی پروگرام کو اچھا آرگنائز کرنے کے لیے کوئی کوارڈینیٹر اور کوئی بندہ ہوسٹ ہونا چاہیے، جو کہ بہرحال سب لوگوں کو بولنے کا موقع دینے کے لیے یا ڈسکشن کو ایک پیرائے میں رکھنے کے لیے اس کے پاس کم از کم یہ اختیار ہو کہ وہ کسی کو روک کر اور کسی کو زیادہ موقع دے۔ تو یہ اس کوارڈینیشن کے ساتھ انشاءاللہ آئی انوائٹ یو کہ آپ لوگ اس پروگرام میں اسپیکر اپنا ریکویسٹ بھیجیں۔ انشاءاللہ آئی ہوپ کہ اس دفعہ اسپیس میں کوئی ٹیکنیکل مسئلہ نہ آئے، کیونکہ ہمیں کئی دفعہ یہ مسائل آتے رہتے ہیں کہ لوگ اسپیکر کے لیے ہم ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتا، ہوسٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ نہیں ہوتا۔ تو لیٹس ہوپ کہ اس دفعہ ایسے مسئلے نہ آئیں۔ آپ لوگ ضرور اپنا اس میں اسپیکر بنیں، اپنا حصہ ڈالیں، اپنی ڈسکشن کریں، اپنے سوالات کریں، اپنے کمنٹس کریں، لیکن آف کورس انڈر سم ایٹ لیسٹ ریگولیشن کے اندر، یا کم از کم کوئی کوارڈینیشن کے اندر ہم اس پروگرام کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ تو انشاءاللہ 1-2 منٹ کے بعد انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی انشاءاللہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے تمام دوستوں کو یہ انوائٹ کروں گا کہ وہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جو اسپیکر ایڈ ہوں کم از کم وہ پارٹیسپیٹ بھی کریں اور ساتھ میں کنفرم بھی کر سکیں کہ آواز ان کو کلیئر آ رہی ہے، کوئی کسی کو ایشو تو نہیں آ رہا۔ اس کے علاوہ کسی کے کوئی سوال ہوں گے، کمنٹس ہوں گے تو وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ لازمی طور پر ایز اے اسپیکر انوائٹ بھیجیں تاکہ میں ان کو اسپیکر ایڈ کروں اور ہم اس ڈسکشن کو انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھا سکیں۔ شروع میں میں ابتدا میں تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ رکھوں گا، بیک گراؤنڈ کے اندر ایک کور آئیڈیا ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کور آئیڈیا کے بعد پھر ڈسکشن جہاں بھی جائے گی انشاءاللہ اس کے مطابق اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ مجھے کائنڈلی ریکویسٹ بھیجیں تاکہ میں آپ لوگ کو ایڈ کروں اور ہم آگے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے۔ میں کچھ دوستوں کو خود بھیج رہا ہوں انویٹیشن،
اگر وہ ایڈ ہو جائیں تو اچھا ہوگا، کم از کم وہ مجھے مختلف لیول پہ سپورٹ کر سکیں گے. اوکے، چلیں لیٹ اسٹارٹ. ہم یہ جو ایران پاکستان کے فضائی حملے، اب آج پاکستان میں کیبنٹ کا جو اجلاس ہوا، اس اجلاس کے اندر بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے کہ معاملہ جو ہے وہ کافی حد تک اب سمٹنے کی طرف آ رہا ہے، اور آہستہ آہستہ چیزیں کنٹرول ہو رہی ہیں اور چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. ہم تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ کی طرف بات کرتے ہیں. آل آف اے سڈن 15 اور 16 جنوری کی رات، درمیانی رات کو پاکستان کے اندر ڈرون کے ذریعے میزائل سٹرائک کیے گئے، اور میزائل سٹرائک میں یہاں رپورٹ یہ ہوا کہ 2 بچے جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، اور 2 بچے جو ہیں اور اس کے علاوہ 2 زخمی تھے اس میں. اس کے بعد پاکستان میں ایک پریشر بلڈ ہوا، اور کہا گیا کہ یا کوئی بھی ہماری ساورنٹی کو پامال کر سکتا ہے، اگر آپ اس طرح کیسے اجازت دے سکتے ہیں. اس کے بعد پاکستان نے اگلے دن ایران کے اندر، سیستان کے اندر 7 جگہوں پر میزائل فائر کیے، اور وہاں سے ایرانین میڈیا نے اور ایرانین گورنمنٹ نے 9 افراد کے جاں بحق ہونے کی کنفرمیشن کی ہے. جو سامنے ایکسکیوز ہے وہ دونوں طرف سے، پہلے ان کی طرف سے ایکسکیوز یہ ہے کہ یہاں پر جیش العدل جو کہ پرانا جند اللہ اور جو تنظیمیں تھیں ان کے مرجر، کیونکہ ان کی لیڈرشپ بار بار اریسٹ ہوتی گئی، پھانسی پہ چڑھتی گئی، تو وہ مسلسل چینج ہوتی رہی اور ان کا نام بھی بدلتا رہا. تو اس کنٹیکس میں اس کا اب جو موجود 2012 کے بعد ان کا نام جیش العدل ہے، جن کے اوپر وہ الزام لگاتے ہیں کہ ایران کے اندر دھماکوں میں وہ ملوث ہیں. تو اس دھماکوں کے جواب میں انہوں نے ایسے کیا ہے. اور پاکستان کی طرف سے جو ایکسکیوز دیا گیا وہ یہ ہے کہ یہاں پر وہ بلوچ نیشنلسٹ ہیں، جن کے یہاں پہ کیمپس ہیں جو کہ پاکستان میں بلوچستان کے اندر انسرجنسی میں انوالو ہیں، اور ان کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے. پاکستان میں ایک دن فوج پہ بڑی تنقید ہوئی. اگلے دن جو ہے وہ آپس میں ایک سیاست پاکستان میں اتنی انٹینس ہو چکی ہوئی ہے کہ وہ پہلے فوج پہ طنز کر رہے تھے، پھر ایک دم چپ ہو گئے جو فوج کے خلاف تھے، اور کچھ لوگ سیلیبریٹ کر رہے تھے، اور اس کو ایک بالکل ایک ڈفرینٹ کنٹیکس میں دیکھا گیا. اس طرح سے نہیں دیکھا گیا جس طرح دیکھا جانا چاہیے ہے، لیکن پھر بھی ہمیں بہت سے لوگوں کی طرف سے بڑے زبردست قسم کی رائے بھی نظر آئی. پاکستان میں مجموعی طور پر کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں تھی اس بات کی کہ ہم ایک مسلم کنٹری کے ساتھ فائٹ میں ہم نے کوئی بہت بڑی کوئی اچیومنٹ کی ہے. کہ ایران کے اندر ایک خوشی تھی کہ یار ہمارے ملک میں کیوں حملہ کیا، کوئی وجہ نہیں تھی بہت بڑی، ایسی چیز نہیں تھی کہ آپ کسی اور کنٹری کے اندر جا کر اٹیک کر سکے. تو ہم نے ریسپونڈ کر کے بہرحال حساب برابر کر دیا، لیکن نہ یہ کوئی ایکسائٹمنٹ تھی، نہ یہ کوئی خوشی تھی، نہ یہ کوئی سیلیبریشن تھی، کیونکہ عوام کے دل جو ہیں وہ خون و خون ہیں، ان کے دل زخمی ہیں، ان کے دل رو رہے ہیں کہ مسلم امہ اس وقت کہاں پہ کڑی ہے، اس وقت کیا حالات ہیں، اور اس وقت ہم کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم آپس کی کن لڑائیوں میں مصروف ہیں. جبکہ اس ٹائم پہ غزہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، یا بلوچ کے لوگ یہاں پہ اس وقت مظاہرے کر رہے ہیں اور اپنے پیاروں کے لیے وہ آواز بلند کر رہے ہیں، اور ہم یہاں پہ آپس کی لڑائیوں میں لگے ہوئے ہیں. اور نیچرلی چونکہ اس کا کرنٹلی اس کو انیشیٹ ایران نے کیا تھا، تو ایک حد تک بلیم کا حصہ بھی انہی کے اوپر تھا، اور ان کو زیادہ بلیم کیا گیا. پاکستان کو بلیم نہیں کیا گیا کہ پاکستان کو صرف یہ کہا گیا کہ اس نے ایک کیلیبریٹڈ اور پریسائز اور مناسب جواب دیا ہے، اس سے زیادہ پاکستان پہ الزام نہیں آئے. لیکن 1 منٹ میں اب اس جو سامنے کی سچویشن ہے اس کے اوپر میں اپنا تجزیہ بھی رکھوں گا اور کچھ آرگومنٹ بھی رکھنا چاہتا ہوں، ڈسکشن انشاءاللہ آگے بھی لے کے چلیں گے. لیکن میں پہلے 1-2 بڑی بیسک سی باتیں رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ پنجگور کے جو بچے جن کو ایران نے قتل کیا اور جو جاں بحق ہوئے، وہ تو مسلمان خون تھا، اور ہم نے چند گھنٹوں کے اندر اس کے جواب میں ایران میں حملہ کر دیا. ہر بندے کے ذہن میں سوال ہے کہ 12-15 ہزار بچے صرف غزہ کے اندر شہید ہوئے، ان کا کیا قصور ہے؟ وہ اس امت کے بچے نہیں ہیں. ہمیں پنجگور کے بچوں کا تو احساس ہے، آف کورس ہونا چاہیے، ہر بچے کا احساس ہونا چاہیے، لیکن غزہ کے بچوں کے لیے فیو اور کے اندر رسپانس کیوں نہیں ہے؟ ایران کے اندر دھماکے ہوئے، اس دھماکوں میں کچھ لوگ مارے گئے، شہید ہوئے،
اس کے جواب میں 3 ملکوں کے اوپر میزائل فائر ہوئے، سیریا کے اوپر، عراق کے اوپر اور پاکستان کے اوپر۔ اس کے لیے تو آپ تیار ہیں، غزہ کے لیے کیوں تیار نہیں ہے؟ مرگ بر سماچار یا سرامچار جو بھی نام رکھا ہے، مرگ بر اسرائیل کیوں نہیں ہے؟ مرگ بر یہود کیوں نہیں ہے؟ اس کے لیے آپریشن چند گھنٹوں میں کیسے ہو جاتا ہے؟ جبکہ ایران سیکیورٹی ہائی الرٹ پہ تھا، ساری ایئر لائن سٹاپ کر دی گئی تھی، دے نیو اٹ، اینڈ کوئی میزائل ڈیفنس سسٹم نے کام نہیں کیا اور وہ آرام سے پاکستانی ایئر فورس جا کے وہاں پہ اٹیک کر کے آ گئی۔ یہ آپ مینج کر سکتے ہیں۔ نہ اس وقت اکانومی کوئی مسئلہ آیا، نہ پاکستان کی معیشت جو ہے بڑی خراب ہے، نہ اس وقت ملک کے صورتحال پہلے سے بہت ہمارے اپنے مسائل ہیں، ہمارے ملک میں بلوچستان کا مسئلہ ہے، فلاں کا مسئلہ ہے، فاٹا کا مسئلہ ہے، ایک بارڈر پہ افغانستان ہے، ایک بارڈر پہ انڈیا ہے۔ یہ سارے دلائل کیسے ختم ہو گئے؟ ہاؤ یو ہینڈلڈ ایوری تھنگ؟ کیونکہ 2 بچے مارے گئے پنجگور میں، سو ایئر فورس موبلائز ہو گئی پاکستان۔ بلکہ ابھی جو فٹسیپ والی کہانیاں ہیں کتنی ایکوریٹ ہیں آئی ڈونٹ نو، بٹ کہ جی آرمی چیف خود کوئٹہ میں بیٹھ کے کمانڈ کر رہے تھے۔ آرمی چیف فرنٹ مورچے پہ کیسے پہنچ گئے؟ یہ آرمی چیف رفح بارڈر پہ کیوں نہیں پہنچتے؟ یہ آرمی چیف جارڈن کے بارڈر پہ کیوں نہیں پہنچتے؟ یہ آرمی چیف جو ہے وہ سیریا کے اندر کیوں نہیں پہنچتے تاکہ فوجوں کو کمانڈ کریں؟ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ تو مرض کیا ہوا؟ مرض تو قوم پرستی ہوئی نا پھر۔ یہ نیشنلزم کی بدعت اور ناسور ہے نا کہ میں اس بارڈر کے اندر 2 بچے بھی ہلاک ہوں گے تو ہماری پوری ملٹری ریڈ الرٹ پہ جا کر ہماری ایئر فورس ایکٹیو ہو جائے گی اور گھس کر مار دے گی، ٹھیک ہے، گھس کر مار دے گی۔ لیکن اگر اس بارڈر سے پار نسل کشی کر دی جائے، قتل عام کر دیا جائے، لاکھوں لوگوں کو مار دیا جائے، جو بھی نہیں رنگتی، نہ ایران پہ نہ پاکستان پہ کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ اور جب بات کی جائے تو آپ کے پاس لمبی لسٹ ہے، اکانومی کمزور ہے، ہم ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں، پریشر ہے امریکہ کا، دنیا سے نہیں لڑ سکتے، پابندیاں لگ جائیں گی، تیل ختم ہو جائے گا، لوگ رل جائیں گے، ابھی اپنے آپ کو مضبوط کرنے دیں، ہمارے اپنے بلوچستان میں مسئلہ ہے، ہمارے اپنے فاٹا میں مسئلہ ہے، ہمارے غربت کے ایشوز ہیں، سندھ میں یہ کرائسس ہے، ابھی 2 دن پہلے تو فوجی مرے ہیں، 2 دن پہلے پولیس والے مرے ہیں، لمبی لسٹ ہے بہانوں کی۔ سارے بہانے ختم ہو گئے بھائی، آپ کی فوج گھس کر ایران میں ماری جس پہ پچھلے 50 سال سے کسی ایک ملک نے حملہ نہیں کر سکا آج تک، اور گھس کے مار کے آ گئے۔ کیوں بھائی؟ کیسے؟ دلیلیں ختم، ساری دلیلیں ختم، آپ کر سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے تو یہ جہاز اڑ کے غزہ میں کیوں نہیں بمبارڈ کر دیتے ان اسرائیلیوں کو جو آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ جہاز تل اویو کے اوپر بمباریاں کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایرانی میزائل جو ہیں جو ادھر ہٹ کر سکتے ہیں، یہ ڈرون ادھر ہٹ کر سکتے ہیں، وہ ادھر کیوں نہیں جا سکتے؟ یہ دونوں ملک مل کر تل اویو کے اوپر میزائلوں کی برسات کیوں نہیں کر دیتے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہ کیپیسٹی ایشو ہے، نہ اکانومی ایشو ہے، سب ڈھکوسلے ہیں، سب تماشا ہے صرف۔ اصل مسئلہ یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں بارڈر کے اندر جو ہے کوئی ہوگا تو میں ذمہ وار، بارڈر کے بارے میں ذمہ وار نہیں ہوں، باقی سب کہانی ہے نا، ختم ہو گیا سب کچھ۔ بات تو یہ ہے نا کہ پنجگور کے بچوں میں اور غزہ کے بچوں میں فرق ہے، سیستان کے بچوں میں اور غزہ کے بچوں میں فرق ہے، یہ ایشو ہے۔ تہران کے جوانوں میں اور غزہ کے جوانوں میں، تہران کے بوڑھوں میں اور غزہ کے بوڑھوں میں فرق ہے، دیٹس دا رول، دیٹس دا پوائنٹ۔ یہ انٹلیکچوئل سلیوری ہے، یہ غلامی ہے، یہ آپ انگریزوں کے مرید ہیں، انگریزوں کے آپ تلوے چاٹ رہے ہیں، انگریز چلے گئے اور ان کے اصولوں کو آپ نے گود لیا ہوا ہے، اس کو دودھ پلا رہے ہیں، یہ اس کا مطلب تو یہ ہے، اور تو اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ باقی جہاں تک اگر آپ ایک انالیسس کی بات کریں، ایران اور پاکستان کے درمیان یہ جو ایک ڈفرنس ہے وہ موجود ہے، لمبے عرصے سے موجود ہے۔ اب 2017 میں ہم نے ایرانین کو ایک کواد کاپٹر تھا وہ گرایا تھا، 2013 میں ایران کا ایک میزائل راکٹ پاکستان میں گرا تھا، پہلے بھی، اس سے پہلے بھی 2008 میں بھی ایسا ہوا، 6 میں بھی ہوا ہے، آن اینڈ آف درمیان میں چلتا رہتا ہے۔
لیکن دونوں ملکوں نے آپس میں ایک سفارتی لیول پر اور ایک منسٹریل لیول پر ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ ہم اس ایشو کو آپس میں میڈیا لائم لائٹ سے باہر رہ کر ڈسکس کریں گے اور سالو کریں گے. تو یہ ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے. تو ایشوز تو ہے کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ ہم نے کلبھوشن کو پکڑا تھا، وہ بھی ایران سے آیا تھا، یہ بھی ایران سے ہوا ہے. اور ایران سمجھتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہیں وہ جو گروپس ہیں وہ سنی گروپس ہیں جو اوریجنلی بلوچ نیشنلسٹ ہے، لیکن بعد میں اس کے اوپر سنی رنگ چڑھ گیا اور وہ ریلیجس بینٹ پہ جا کر آہستہ آہستہ وہ اینٹی شیعہ گروپ بن گئے اور وہ ادھر جا کے اٹیک کر رہے تھے. تو دونوں ملک کی انٹیلیجنس ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی چیزیں آپریٹ کر رہی ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف وہ یوز کرتے رہتے ہیں. بٹ اینی وے، انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ یہ ایشوز پرائیویٹلی ڈسکس ہوں گے، یہ ایشوز نہیں جائیں گے مین اسٹریم پہ نہیں جائیں گے. تو اور یہ دونوں ملک کافی لانگ ٹائم سے ان ایشوز کو چلا رہے تھے. ایران نے ایک دو دفعہ ایسا کیا کہ پبلکلی پاکستان کو ایکیوز کیا ہے کچھ چیزوں پہ، اور پھر درمیان میں میٹنگز ہوئی اور کچھ انہوں نے ایشو کو ڈائی ڈاؤن کیا اور سیٹل کرنے کی کوشش کی. ابھی انہوں نے ڈائریکٹ کیوں کیا؟ ابھی وہ ڈائریکٹ کیوں ہوئے؟ انہوں نے کیوں راکٹ مارے؟ اس کی پرابیبلی جو دو تین وجوہات ہو سکتی ہیں. وہ یہ کہ ایران میں مارچ میں الیکشن ہے اور ایران کے اندر بم دھماکے ہوئے ہیں قاسم سلیمانی کی اینیورسری پہ، اور اس میں لوگ جو ہیں مارے گئے ہیں. ایران کا جنرل شام میں مارا گیا ہے. اس کے علاوہ وہاں جو وہ خاتون ہے، لڑکی ہے جو حجاب ٹیسٹ کے اندر اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہاں کے لبرل بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں. ایران کی امریکہ کے ساتھ بھی ایک پراکسی وار لیول پہ ایک میڈیوکر لیول کی ایک ٹینشن بھی چل رہی ہے ساتھ میں. اور جو دھماکے ہوئے ہیں دیر از اے گڈ چانس کہ وہ اصل میں جیوز نہیں کیے ہیں. اس سے پہلے جیوز نے ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ کو مارا تھا. اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک اور اٹیک کیا ہوا ہے. تو ایرانین رجیم کافی پریشر میں اس وقت نا، ڈومیسٹکلی بھی انٹرنیشنلی بھی ایک پریشر میں موجود ہے. اینڈ دے ہیو ٹو شو ایزرٹ دیئر پاور. ان کی حکومت کو اگلے الیکشن کے لیے اپنے آپ کو اسٹرانگ پریزنٹ کرنا ہے. سو دے آپٹیڈ فار گوئنگ اس طرح سے کہ وہ سیریا میں، عراق میں، اور انہوں نے پاکستان والے ایڈونچر کرنے کی بھی کوشش کی کہ اس طرح سے وہ دکھا سکے کہ وہ مضبوط ہے اور دے کین کاؤنٹر سچ اٹیمپٹس. اور اگر ان کے ملک میں کوئی حملہ کرے گا تو وہ ان پنش نہیں رہے گا. تو وہ یہ پروجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو انہوں نے وہ جو پاکستان اور ایران کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس سے وہ آگے نکلے اور انہوں نے اگلا سٹیج اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی. یہ تو ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے پروبیبلی دے وینٹ فار اہیڈ دین وٹ دے اب تک جو وہ کرتے آ رہے تھے. دوسری جو ایک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر ایکچولی وہ ایسے سیناریو کریٹ کر رہا ہے جس میں وہ امریکہ کے اندر جو الیکشن آنے والے ہیں جو کہ شاید سپٹمبر اکتوبر میں ہیں، اس سے پہلے وہ ٹو اسٹیٹ سولوشن کے اوپر بائیڈن کو ایک سکسیس چاہیے، ایک فارن پالیسی سکسیس چاہیے. اور یہ اس کے لیے ایک میجر پالیسی گول ہے کہ وہ اس پہ کچھ بڑا کر کے دکھائے. اور اس کے لیے مڈل ایسٹ میں ٹینشن کا انکریز ہونا امپورٹنٹ ہے. اگر مڈل ایسٹ میں ٹینشن بڑھے گی تو یہاں تو پاکستان میں نا یہ ڈسکشن ہوتی ہے، تھرڈ ورلڈ وار ہو رہی ہے، ریجنل کنفلکٹ بنتا جا رہا ہے، جنگ بڑی ہوتی جا رہی ہے. تو ہمارے بعض اوقات اس بات سے خوش بھی ہوتے ہیں کہ بڑھنے دیں یار، اس سارے اسٹرکچر کو گرنے دیں، جنگ ہونے دیں، کچھ اچھا ہی نکلے گا، ہم تو ویسے ہی برباد ہیں. آپ کو کبھی کبھی اس طرح کے آرگومنٹ بھی سننے کو مل جاتے ہیں. بٹ اینی وے، یہ سارے ملک چونکہ اصل میں پپٹس ہیں براڈلی، تو یہ جو سارا آؤٹ آف کنٹرول سا سیناریو نظر آ رہا ہے یہ ایکچولی براڈلی کنٹرولڈ ہے. میں براڈلی جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں. مائنوٹلی اور آپریشنلی کوئی بھی کنٹرول پراپرلی نہیں کر سکتا، لیکن براڈلی کنٹرولڈ ہے. مثال کے طور پہ اسرائیل لیبنان میں اٹیک کرتا ہے، حزب اللہ ان کو ریسپونڈ کرتی ہے، لیکن اسرائیل بھی کنٹرول سٹرائک کرتا ہے، ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھتا. اور حزب اللہ بھی بڑی لمیٹڈ سی کاؤنٹر کر کے اپنے آپ کو خون لگا کے شہیدوں میں شامل ہوتی ہے، لیکن ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ رہی وہ حزب اللہ بھی. حالانکہ حزب اللہ کے پاس بہت زیادہ کیپیسٹی ہے، وہ امریکائی بیری بیڑے بھی گرا سکتی ہے. ان کے پاس کیپیسٹی موجود ہے، ان کے پاس کوئی 2.5 لاکھ راکٹس ہیں، ان کے پاس کوئی 1000 کے اوپر میزائل ہیں جن کی 400 کلومیٹر کیپیسٹی ہے. وہ تل اویو پہ میزائلوں کی بارش کر سکتے ہیں، وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، ان کے پاس کیپیسٹی ہے، لیکن وہ نہیں کر رہی. وہ لمیٹڈ لیول پہ ایک ٹینک مار دیا، 2-4 دن بعد ایک فوجی کے اوپر حملہ ہو گیا، ایک انہوں نے یہ کر دیا. وہ ایک کنٹرول کے اندر وہ ایک اپنے آپ کو ان رکھے ہوئے ہے، جو شو کرتا ہے کہ یہ سب چیزیں ایکچولی کنٹرول میں. پھر امریکنز نے حوثیز کے اوپر جو یمن کے حوثی ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا، اس سے ایک
لگا کہ جنگ بڑی پھیل گئی ہے اور چیزیں کنٹرول سے باہر ہو رہی ہیں، پھر ایران نے 3 ملکوں پہ جو اٹیک کیا، یہ بھی اس کا ایک لیول پہ اس کا حصہ ہو سکتا ہے کہ جنگ پھیل رہی ہے، جنگ ایکسٹینڈ ہو رہی ہے اور چیزیں ہاتھ سے باہر ہو رہی ہیں، تو اس سے گلوبل پینک اور گلوبل رسک کریٹ ہو رہا ہے، اور جس کو سیٹل کرنا پھر نیچرلی، یہ ہم تو لوگ تو امریکہ سے نفرت کرتے ہیں، لیکن یہ جو پولیٹیکل میڈیمز ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے، جو پاور سرکلز ہیں، جو ڈپلومیٹس ہیں، جو حکمران ہیں، وہ پھر امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ یار وہ دنیا کا مائی باپ ہے، اس نے سیٹل کرنا ہے تو وہ آئے، ورنہ جنگ تو ہاتھ سے نکل رہی، یو این کو تو کوئی رول نہیں رہا، اب تو امریکہ ہی کرنا چاہے تو کچھ کر سکتا ہے، وہ پریشرائز کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، تو ایک حد تک اس طرح کا ایک ٹینشن کا سیناریو اور آپس میں جنگ کی ریئل پاسبلٹی کا تھریٹ راستہ ہموار کر رہا ہے کہ کوئی بڑی ڈیل ہو تاکہ اس مسئلے کو سمیٹا جائے، ورنہ سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا. So this is helping create that impression as well. یہ اس کو بھی ہیلپ کر رہا ہے. اب یو ایس کے اندر بھی یہ جو سعودی اور اسرائیل ڈیل ہے، جس کو یہ لوگ ابراہیمک ڈیل کا ایک حصہ بنا رہے ہیں اور ایک بڑی ڈیل کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، اس ڈیل پہ ایک کنسرنز ہیں. امریکہ کے اندر جو ڈیموکریٹس ہیں وہ اس پہ فلی آن بورڈ نہیں ہیں، وہ فلی تیار نہیں ہیں، کیونکہ سعودیز جو ہیں جانتے ہیں کہ ہم ایکچولی کعبہ بیچ رہے ہیں، قبلہ بیچ رہے ہیں، تو وہ اپنی دنیائی کچھ ایسا مفاد لینا چاہتے ہیں جس سے وہ اپنے سعودی عوام کو اور اپنے لوگوں کو دکھا سکے کہ جی ہم نے بھی کچھ حاصل کر کے کیا ہے. تو ٹھیک ہے، ہم نے نوز باللہ ارض مبارک کا سودا تو کیا ہے، لیکن ہم نے اس کے بدلے میں کچھ کیا ہے. تو ایک تو یہ کہ جی ہم غزہ کو ریکنسٹرکٹ کریں گے، ہم غزہ کے لوگ کو ملیٹنٹ سے پاک کر کے ان کو کھانے پینے کو ملے گا، ان کے گھر بار آباد کیے جائیں گے. اسرائیل جو ہے وہ غزہ کو کچھ حد تک سوورنٹی دے گا، تو ہم ان سے منوا رہے ہیں. تو اس کچھ چیزیں تو ایسی والی ہوں گی جس سے لوگوں کو خوش کیا جائے کہ دیکھیں کم از کم عوام تو نہیں مر رہی، نہ بچے تو نہیں مر رہے، کچھ تو یہ فائدہ ہو رہا ہے. تو ایک تو وہ یہ حاصل کرنے کی کوشش کرے. دوسرا وہ جو ڈیمانڈ کر رہا ہے یو ایس سے اس اسرائیلی ڈیل کے لیے، وہ سول نیوکلیر ڈیل بھی ہے اور نیٹو طرز کی سیکیورٹی بھی ہے، کہ جس طرح نیٹو کی پروٹیکشن امریکہ کی کمانڈ میں موجود فوج کا کام ہے، جس میں یورپین فوج بھی ہے اور امریکن بھی ہے، اور وہ مل کے یورپ کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے امریکہ نے نیٹو کے اندر. تو وہ اس طرح کی ایک ڈیل سعودی عرب مانگ رہا ہے امریکہ سے کہ وہ نیٹو طرز کی کوئی ڈیل دے اس کو، اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کو کوئی نیوکلیر پاور، سول نیوکلیر پاور کم از کم بنایا جائے تاکہ وہ ایک پروجیکشن کر سکے اور اپنے آپ کو آگے ایکسٹینڈ کر سکے. اب یہ ڈیل دینے پہ امریکہ کے اندر فلی کنسنسس نہیں ہے، جبکہ بائیڈن کا انٹرسٹ ہے کہ وہ ایسی کوئی کچھ بھی ہو لیکن ایک ڈیل ایسی بنائے جس ڈیل کے ذریعے وہ یہ دکھا سکے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی وہ اس ڈیلز کے ذریعے وہ دکھا سکے کہ وہ دنیا کو امن دے سکتا ہے اور اس نے ایک فارن پالیسی کی سکسیس حاصل کی ہے اور ہم نے یہ پوری وار ایورٹ کی ہے، تو وہ الیکشن جیت جائے. تو اس ٹینشن سے ایون ڈیموکریٹس کو بھی کنونس کرنا زیادہ آسان ہوگا کہ اس سے ورنہ ایک بہت بڑی جنگ کا خطرہ تھا، اور اس جنگ کو روکنے کے لیے ہم نے ڈیل کی ہے، تو ہم سعودی عرب کو اگر کچھ دے رہے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں ایک بہت بڑا فائدہ بھی ہو رہا ہے. تو دس از اندر ریزن جس کی وجہ سے اس ایک خطے میں تھوڑا سا یہ ٹینشن کا بڑھنا فائدہ ہے. پھر اس کے بعد ہوسیز جو ہیں وہ اس کے ذریعے امریکہ سعودی عرب کو پریشرائز کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھیں یہ جو ہے نا ہوسیز آپ کے لیے بھی تھریٹ ہیں، تو اور یہ آگے پاورفل ہو رہے ہیں اور یہ پورے روٹس کو کلوز کر رہے ہیں. تو ہوسیز کے اٹیکس کو امریکہ نے شروع میں اسکیلیٹ اور بڑھنے دیا تھا، اور اس کے بعد تھوڑا سا ان کو واپس کنٹرول کیا، لیکن پھر بھی وہ موجود ہیں. تو امریکہ اس چیز کو بھی ایز اے اپرچونٹی ہی استعمال کر رہا ہے کہ ہوسیز کی طرف سے جو یہ جہازوں کے اوپر اٹیکس ہیں، تو وہ اس کو ایز اے اپرچونٹی استعمال کر رہا ہے، کیونکہ اس سے بھی ریجن کے اندر ٹینشن انکریز ہوں گی. تو دس از سم ہاؤ سم وٹ سمری آف واٹس گوئنگ آن دیئر. یہ جو جنگ ہو رہی، تو یہ سب کچھ اس ٹو اسٹیٹ سولوشن کی طرف ہی ہے، کیونکہ اگر آپ نے دنیا کا کوئی بھی انالیسس کرنا ہے اس ریجن کا، آپ کو ورلڈ پاور کے انٹرسٹ کو نہیں بھولنا کہ اس وقت ورلڈ پاور کا انٹرسٹ کیا ہے اور وہ اس میں سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں.
باقی ہر چیز اسی فریم کے اندر آپ کو دیکھنی ہوتی ہے، کیونکہ انٹرنیشنل سیاست بڑے پاورز کے درمیان سٹرگل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا، باقی چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ تو ورلڈ سیاست مینج ہوتی ہیں ورلڈ پاور کی آپس کی کمپٹیشن سے فارم ہوتی ہیں، جس طرح ایک ٹائم پہ سوویت یونین اور امریکہ کی جو بھی سٹرگل تھی، پوری سیاست اس کے گرد گھومتی تھی۔ تو امریکہ کی اس وقت انٹرسٹ یہ ہے، تو یہ پوری سیاست اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ دیر آر یس ٹھیک ہے کہ لوکل ایشوز بھی ہوتے ہیں اور ریجنل ایشوز بھی ہوتے ہیں، لیکن اس وقت امریکہ کے لیے سب سے کی ایریا یہ ہے فورن پالیسی کا، کیونکہ یہ اس کی سکسیس کے لیے چاہیے۔ تو دس از اے somewhat a summary of how these ایران پاکستان کے جو فضائی حملے ہیں اور فلسطین کے جو دو ریاستی حل ہے، اس کو ہمیں لنک کر کے دیکھنا چاہیے۔ تو میں اس فورم کو اوپن کر رہا ہوں، ڈسکشن ول کنٹینیو۔ میرے پاس ابھی 2 اسپیکر ہیں، مجھے کچھ اور نے ریکویسٹ کی تھی، میں بات کے دوران ان کو ایڈ نہیں کر سکا، کائنڈلی وہ دوبارہ ریکویسٹ بھیجیں، میں ان کو ایڈ کرتا ہوں۔ تو میرے ساتھ ہیں محمد، اگر آپ کو کوئی کمنٹ ہے، کوئی کوشچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں پلیز۔ جی یہ محمد السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ کو کلیئر؟ جی آواز آ رہی ہے، بالکل کلیئر اندر۔ اچھا چلیں، اس جو بھی معاملہ ہوا نا ابھی، یعنی کہ ایران اور پاکستان کے درمیان، جی تو اس میں نا مجھے یعنی کہ ایسے 2 چیزیں نا وہ کلیئر ہو گئی ہیں نا۔ اور ایک یہ کہ جو یعنی کہ جو ہمارا ایک طبقہ تھا، جس طرح اس کو عمرانی سوشل میڈیا کا کہہ لیں یا اور قسم کے جو ہوتے ہیں نا، جو یعنی کہ افواج کو اس طرح سے پیش کرتے تھے کہ یار یہ جو ہیں یہ بہت کمزور ہیں، یہ ان کے کسی کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، انہوں نے ان کے کشمیر بھیج دیا، یہ ان کے انڈین فوج کے ساتھ ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے انہوں نے ان کے کشمیر سے یہ دستبردار ہو گئے اور یہ فلسطین بھی نہیں جا پا رہے، اسی لیے کہ ان کے پاس اتنی کوئی طاقت یا یہ کوئی ہے نہیں ہے، بس انہوں نے جو شو آف کے لیے اپنے رکھے ہوئے جیٹ طیارے جو ان کے اپنے تہواروں پر یہ اپنا شو آف کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک یعنی کہ ایک قسم کا جواب ہو گیا کہ جو جب ان کی اپنی منشا ہوگی یا یہ کسی کی شے پر اگر کوئی کام کرنا چاہیں گے نا، تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کسی کے اندر گھس کر بھی مار سکتے ہیں۔ لیکن یہ تبھی ہوتا ہے جب یعنی کہ ان کو سرپرستی میں ان کے اوپر کوئی ہاتھ رکھے تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا، اس میں آپ نے بھی اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو اس میں اپنا بنایا جو سیٹ اپ تھا، کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں اور ہم نے غربت ہے، اس کا ہم نے حل نکالنا ہے، اگر ہم کسی کے ساتھ جنگ لگے تو ہماری معیشت جو ہے وہ یعنی کہ ایک قسم کی برباد ہو جائے گی، اس طرح کے یعنی کہ مختلف باتیں سننے کو ملتی تھیں اسٹیبلشمنٹ اور اس کے لوگوں کی طرف سے۔ تو یہ اس کا بھی ایک یعنی کہ ہمیں نا جواب مل گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں، یہ صرف ایک یعنی کہ ڈھکوسلے ہیں جو عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ بس یہ بات ہے، یعنی کہ اگر انہوں نے کچھ کرنا ہو تو یعنی کہ بیرونی شے پر، تو وہ افغان باشندوں کو بھی نکال باہر کر سکتے ہیں اور باقی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، جزاک اللہ خیر۔ اس وقت یعنی افواج جو ہیں، افواج میں ایسے بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ جس طرح امت ہے، تو اس امت کے اندر ایک جس طرح پاورفل ایموشن موجود ہے غزہ کے لیے۔ ہاں، ہمارے کچھ دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں جی بلوچستان اور فاٹا کی بات بھی کرنی چاہیے، اور بالکل درست کہتے ہیں، ہمیں جہاں بھی ظلم ہو اس کی بات کرنی چاہیے، اور وہ اس کا حصہ ہے، اور یہ ہمارے ان حکمرانوں کی وجہ سے جو باہر مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہو تو اس کی مدد بھی نہیں کرتے، اور اپنے ملک میں مسلمانوں کے ساتھ وہ زیادتی اور ظلم کرتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں بہرحال ایک اور چیز بھی نظر آتی ہے کہ افواج جو ہیں، جس طرح آپ نے کہا، کیپیبلٹی اور کیپیسٹی تو ان کے پاس ہے، مسئلہ لیڈرشپ کا ہے، جو لیڈرشپ ان کو اس راستے پہ لگائے ہوئے ہے جو کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہیں، اپنے لوگوں کے خلاف، اور نیشنلسٹک جنگوں کے لیے ان کو تیار رکھتی ہے، لیکن نیشنلسٹک جنگوں سے آگے ان کو لے کر نہیں جاتی، اور اس سے آگے تو ایک کنسپٹ ہی نہیں ہے کہ اس سے باہر جانا تو ہمارا کوئی کام ہے۔ آج افواج کے اندر لوگ جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ غصے سے لال سرخ ہوئے ہیں کہ ہماری عزت ختم ہو گئی ہے۔ افواج کے اندر بہت سارے مخلص لوگ ہیں جو استعفوں کے سوچتے ہیں کہ ہمیں کیسے جو ہے ہماری وہ آنر اور پریسٹیج بحال ہو جو پہلے ہوا کرتی تھی، اس کو کس طرح بحال کریں۔ تو کیونکہ وہ اس پالیسی سے مطمئن نہیں ہے، لیکن وہ اس وقت اور عوام کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ان کو گالیاں دے رہے کہ جی آپ کو کس نے ہم نے تیار کیا ہوا ہے، آپ ملک کو لوٹ رہے ہیں، آپ ایسے کر رہے ہیں، آپ ایسے کر رہے ہیں،
جس سے ایک بہت بڑا طبقہ سن جو ہے فوج کے اندر بھی ہے وہ ڈس انچینٹڈ ہے، وہ پریشان ہے، اور ان سب کو اصل میں اسی پہ سوچنا چاہیے کہ ان کو امت کے ساتھ کیسے کھڑا ہونا ہے۔ افواج کا اصل کام امت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور امت کے مفاد کے لیے کھڑا ہونا ہے، بجائے کہ وہ اس وقت ان جنگوں کا حصہ بنے جو جنگ ویسٹ ان سے کروانا چاہتا ہے، ان کے خلاف آپریشن اور وہ کریں جو کہ اصل میں جن کی وجوہات پولیٹیکل ہیں، ان لوگوں کو گرفتار کریں جن کو پولیٹیکلی ون کیا جا سکتا ہے۔ ان کے خلاف آپ کیوں جا رہے ہیں جو پولیٹیکلی ون ہو سکتے ہیں، اور ریاست کی پالیسی چینج ہونے سے اور اسلام کے مطابق چلنے سے وہ لوگ آپ سے ناراض نہیں رہیں گے۔ جن کی وسائل کی جنگ ہے ان کو وسائل دے کر راضی کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم ان کو بھی ان کے خلاف جنگ کر کے، اور وہ بھی مسنگ پرسن جیسی پالیسیز اپنا کر ایک جبر کی ریاست کریٹ کر کے اس مسئلے کو اور گمبھیر بنا رہے ہیں جو مسئلہ ایکچولی پولیٹیکل ان نیچر ہے۔ جی انشاءاللہ آگے سرباز مہدی، آپ جی پلیز بات کریں۔ محمد آپ اپنا مائک بند کر دیں پلیز۔ السلام علیکم۔ میں اس پہ رائے دوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر میں سنوں تاکہ پھر میں اپنا رائے دوں۔ جی صحیح، ٹھیک ہے، صحیح انشاءاللہ۔ جی آگے ہے بنت اکرم جی، پلیز آپ ہاں جی، کمنٹ کریں پلیز۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ نہیں، میرا کوشچن ہے، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے ابھی آپ نے کہا ہے کہ جو بھی ورلڈ پاورز ہیں ان کی اپنا پرسنل انٹرسٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو عقیدے کی نظر سے دیکھتے ہیں تو ہر عقیدہ اپنا پھیلاؤ بھی چاہتا ہے، اپنا بچاؤ بھی چاہتا ہے۔ تو اس پورے ریجن کے اندر چائنا کا اور رشیا کا جو رول ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ امریکہ کا ساتھ نہیں دے رہے، اور شمالی کوریا بھی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں امریکہ کو ایٹم بم سے وہ کر سکتا ہوں، ختم کر سکتا ہوں۔ تو کیا ہم اس کو کمیونزم کی، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ کمیونزم کی اس کے لیے ہے کہ یا یہ لوگ اپنا کوئی الائنس بنانا چاہتے ہیں، یا کمیونسٹ زیادہ غالب آنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو چائنا کا کیا رول ہے اس ریجن میں، پاک ایران وار کے اندر اور پیلسٹائن اور اس کے اندر، چائنا، شمالی کوریا اور رشیا کا؟ جزاک اللہ خیر۔ جی بارک اللہ فیک۔ دیکھیں جہاں تک چائنا کا تعلق ہے، رشیا کا تعلق ہے، نارتھ کوریا کو میں الگ کر رہا ہوں، لیکن ان دونوں کا، یہ دونوں اب کمیونسٹ نہیں رہے۔ نہ کمیونسٹ آئیڈیالوجی ان کے پاس ہے، نہ کمیونزم کو وہ آگے دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ تو آئیڈیالوجی ایکسپورٹ کرنا آئیڈیالوجی کے بیسک لوازمات میں سے ہے۔ جو آئیڈیالوجی اپنے آپ کو ایکسپورٹ نہیں کرتی، پھیلاتی نہیں ہے، وہ آئیڈیالوجی ختم ہو جاتی ہے۔ تو چائنیز اسٹیٹ کیپٹلزم کے اوپر آ چکے ہیں، یعنی انہوں نے کیپٹلزم کا وہ ماڈل، تاکہ وہ ایک سلو اینڈ گریجول پیس سے کیپٹلزم کی طرف موو کر سکے، تو انہوں نے کمیونزم سے آگے نکل کر کچھ میجر وسائل ریاست کے پاس رکھے ہیں، لیکن باقی انہوں نے اپنے تمام بارڈر ایریا میں جو شہر بسائے جہاں سے ان کی ترقی ہوئی ہے وہ ایکچولی کیپٹلسٹ اصولوں کے مطابق ہی رکھے ہیں۔ وہاں بھی آپ کو بلینئر کی لمبی لسٹیں نظر آنی شروع ہو گئی ہیں، وہی انٹرپرینیورشپ ہے، وہی سٹارٹ اپس ہیں، وہی ٹیک کمپنیز ہیں، وہی سارا سٹرکچر ہے جو کیپٹلسٹ کنٹریز کے اندر ہے، وہی لائف سٹائل ہے۔ تو یہ کمیونسٹ لائف سٹائل نہیں ہے، یہ سوشلسٹ لائف سٹائل نہیں ہے، نہ ہی وہ سوشلسٹوں کی طرح ان کا وہ سٹرکچر ہے کہ فلیٹوں میں لوگ رہتے ہیں، سب ایک طرح سے ہیں، سب فکس کام کر رہے ہیں، ریاست سب کچھ مائکرو مینج کر رہی ہے، ایسا نہیں رہا اب۔ تو لیکن چونکہ وہ ایک دم تو سوشلزم سے یا کمیونزم سے کیپٹلزم نہیں بن سکتے، وہ ایک سٹیبلٹی کی خاطر وہ ایک گریجول اس طرف موو کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے انہوں نے اسٹیٹ کیپٹلزم کا ماڈل اڈاپٹ کیا ہے، جس میں ریاست ابھی بھی بہت کچھ کنٹرول کرتی ہے، لیکن وہ کیپٹلسٹ اصولوں کی طرف موبلائز ہو چکے ہیں۔ تو چائنیز جو ہیں ایک انڈیپینڈنٹ پاور کے طور پہ اپنے نیشنل انٹرسٹ تک اپنے آپ کو محدود کرتے ہیں، اور دے آر ناٹ کنفیڈنٹ انف کہ وہ بھی دنیا کی سیاست میں ایک میجر رول پلے کر سکتے ہیں، جس طرح ہسٹوریکلی سوویت یونین پلے کرتا تھا پوری دنیا کی سیاست کو مینج کرنے کے لیے۔ تو وہ اپنے آپ کو اتنا کانفیڈنٹ فیل نہیں کرتے، وہ ابھی اپنے بیک یارڈ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، جہاں امریکہ پیسیفک کے اندر آ کر جزیروں کے اوپر اس سے لڑائیاں لڑ رہا ہے، تائیوان کے اوپر اس سے لڑ رہا ہے، دلائی لاما کے ایشو پہ لڑ رہا ہے، ان کا سنکیانگ کے ایشو کو امریکہ اور یورپ اٹھا کر ان کو پریشرائز کرتے ہیں، ٹریڈ وارز میں ان سے وہ لڑ رہا ہے، اور اس کے علاوہ تبت کے ایشو پہ ان کے ساتھ ان کے ایشوز ہیں، انڈیا کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ ہے۔ تو وہ اس امریکہ نے ایک طرح سے اس کو ایک لیول پر ایک ایریا میں انسرکل کیا ہے، اور وہ جیوگرافک ہے۔ تو وہ چائنیز کو صرف اکنامک انفلوئنس بڑھانے سے بڑھ کر اور چیزوں میں انفلوئنس بڑھانے نہیں دے رہے کہ چائنا
گلف بھی چلا جاتا ہے اور وہ افریقہ بھی چلا جاتا ہے اور ساؤتھ امریکہ بھی، لیکن صرف اپنے اکنامک انٹرسٹ تک رہتا ہے، اکنامک ایکسپورٹ اور اکنامک کانٹریکٹس تک رہتا ہے. تو اس کا بی آر آئی جو تھا، جس کے ذریعے انہوں نے سی پیک کے ذریعے ریجن کے اندر ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کی تھی، اس کو بھی کافی حد تک امریکہ نے چوک کیا ہوا ہے اور اس کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے. تو چائنا جو ہے اس طرح کا ورلڈ ویژن ابھی نہیں رکھتا جس میں وہ ایک آئیڈیالوجی کا کیریئر ہو، اپنی بالکل یونیک آئیڈیالوجی کا، اور جس کو دنیا میں ایکسپورٹ کر کے دنیا کی سیاست پر ایک کلچرل انفلوئنس بھی رکھے، پولیٹیکل انفلوئنس بھی رکھے، اکنامک انفلوئنس بھی رکھے، اور ایک انٹرنیشنل آرڈر کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کرے. چائنا اس طرح کی پاور ابھی نہیں ہے، چائنا کے پاس اپنی آئیڈیالوجی نہیں ہے. تو وہ ایک اکنامک لیول پہ تو آگے جاتا ہے اپنے ایریا کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور اپنے سراؤنڈنگ میں ملٹری پاور کو پروجیکٹ ضرور کرتا ہے، لیکن دنیا کی سیاست کو وہ ڈائریکٹلی انٹرفیئرنس نہیں کرتا، کیونکہ وہ کنفیڈنٹ انف نہیں ہے اس معاملے میں. تو اس لیے فلسطین کے ایشو میں، اس گلف کے ایشوز میں وہ ایک اوپینین ضرور دیتے ہیں، لیکن اس کی اوپینین اتنی پاورفل نہیں ہوتی کہ وہ اس کی اوپینین کی بیس پہ ورلڈ پالیٹکس ڈائریکٹلی ادر ریجن کے اندر چینج ہو. ود ان دا ریجن جو چائنا کے سراؤنڈنگ میں ہے، بالکل آس پاس ہے، اس میں چائنا کی اوپینین میٹر کرتی ہے، لیکن باقی میں نہیں کرتی. ناؤ کم ٹو رشیا. سوویت یونین جو ہے، سوویت یونین پیوٹن کے انڈر آہستہ آہستہ واپس اپنی پاور کی طرف جانا شروع ہوا تھا، اور پیوٹن سمجھتا تھا کہ ہم واپس اپنے اس پریسٹیجیس دور کی طرف جا رہے ہیں جو سوویت کے اندر. تو انہوں نے کئی سینٹرل ایشین کنٹریز میں کلر ریولوشن لے کر آئے تھے اور اپنے ایجنٹس کو واپس لے کر آ گئے تھے. تو ان کو لگا، پھر وہ یورپ کے بارڈر تک گئے، پھر انہوں نے کرائمیا 2014 میں لیا، اپنی اکانومی کو کچھ بلڈ کیا، اپنے آپ کو اوپیک 6 کے اندر اپنے آپ کو ایڈ کیا، اور ان سب سے اس نے یہ سمجھا پیوٹن نے کہ وہ ہی از بیک ایکچولی. اور جب اس کو امریکہ نے اسپیس دی کہ وہ سیریا کے اندر آئے یا ایک دو ریجن میں انٹرفیئرنس کرے، تو پیوٹن اپنے آپ کو ورلڈ پاور کے طور پہ دیکھ رہا تھا. لیکن عملاً امریکہ نے اس کو ایک دلدل میں پھنسا دیا ان یوکرین کے اندر، اور اس نے پیوٹن کو اتنا زخمی کر دیا ہوا ہے کہ وہ باوجود ہے کہ وہ سیریا میں موجود ہے اور کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت پاور پروجیکٹ کر لیتا ہے، لیکن عملاً اس کی پریسٹیج خراب ہو چکی ہے. وہ گلوبل پالیٹکس میں وہ اپنی لیگیسی کی بیس پہ کچھ نہ کچھ ایگزرٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن عملاً اس کا وہ رول موجود نہیں ہے. وہ اپنے ریئل انفلوئنس سے زیادہ کے بارے میں ایزیوم کر کے اس نے غلطیاں کی ہیں، اسپیشلی یوکرین وار کے اندر. تو رشیا بھی ڈائریکٹلی کوئی کی پلیئر نہیں ہے، نہ اس کی اوپینین سے جینوینلی کوئی مڈل ایسٹ کی سیاست میں کوئی بڑی تبدیلی آتی ہے. تو یہ دونوں بھی سوویت یونین بھی از نو مور اے سوشلسٹ اسٹیٹ، از نو مور اے کمیونسٹ اسٹیٹ. چائنا تو پھر بھی اب کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے انڈر ہے، تو پھر بھی وہ اپنے آپ کو پروجیکٹ ایسے کرتا ہے جیسے کہ وہ سوشلسٹ ہے. لیکن رشیا تو یہ پروجیکٹ بھی نہیں کرتا کہ وہ کوئی سوشلسٹ یا کمیونسٹ رجیم ہے. وہ تو پیور کیپٹلسٹ اصولوں کے اوپر چل رہے ہیں، اور اتنے آئیڈیالوجیکل نہیں ہیں جتنے کہ یورپین یا امریکن آئیڈیالوجیکل ہیں. تو وہ ایک نیشنلسٹک اور کیپٹلسٹ پرنسپل کو لے کے اپنے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق چلتے ہیں، بجائے کہ وہ ایک آئیڈیالوجیکل پاور کے طور پہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتے ہیں. اب آئیں نارتھ کوریا. نارتھ کوریا از اے کمیونسٹ اسٹیٹ، اور اس نے ملک کے اندر براڈلی کمیونزم ہی رکھا ہے اور کمیونسٹ پرنسپل کو ہی اپلائی کرتا ہے، لیکن وہ ایک پاریا اسٹیٹ کے طور پہ امریکہ نے اس کو گھیرا ہوا ہے، کیونکہ وہ بہت بڑی جیوگرافک لیول پہ بہت بڑی پاور نہیں ہے، پاپولیشن کے لیول پہ بہت بڑی طاقت نہیں ہے. حالانکہ ملیٹریلی وہ کافی اسٹرانگ ہے، لیکن اس کی پولیٹیکل، اس کا اکنامک، اس کا جیوگرافک انفلوئنس لمیٹڈ ہے، وہ بلکہ آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ ہے. کیونکہ امریکہ نے ایک طرح سے گلوبل لیول پہ اس کو پاریا اسٹیٹ، ایک تنہا ریاست کے طور پہ جو پابندیوں میں گرا ہوا ہے اور پوری دنیا سے الگ تلگ کٹا ہوا ہے، اور اس کے بارڈر پہ جنوبی کوریا کو اسلحے کے انبار دے کر بہت زیادہ بلڈ کیا ہوا ہے تاکہ اس کو وہ ویک کر سکے اس کا انفلوئنس. اس لیے نارتھ کوریا چاہنے کے باوجود اس کے پاس کیپیسٹی اور پوٹینشیل موجود نہیں ہے جس سے وہ یہ حاصل کر سکے، کیونکہ اس کے پاس فورن پالیسی الائز نہیں ہے. اس کے پاس فورن پالیسی میں گلوبل لیول پہ کوئی فرینڈ نہیں ہے جو اس کو سپورٹ کر سکے. تو صرف وہ چائنیز کچھ سپورٹ سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر پا رہا ہے، لیکن وہ پروجیکٹ نہیں کر سکتا. تو اس لیے یہ جو طاقتیں ہیں یہ کوئی کمیونزم یا سوشلزم کی وجہ سے امریکہ کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یعنی اس چیز کو کاؤنٹر نہیں کر رہی، بلکہ وہ صرف اپنے نیشنل انٹرسٹ کے اندر رہ کر
اب اس ایشو کے بارے میں کمنٹ کرتی ہیں، لیکن ڈائریکٹلی وہ کمپیٹ نہیں کر رہی ان پولیٹیکل ایرینا امریکن پاور کو. پولیٹیکل ایرینا ایک آپ کو ڈفرینٹ ایریا میں کچھ لیول پہ یہ کمپیٹ کرتی نظر آتی ہیں، لیکن پولیٹیکل لیول پہ نہیں ہے، اس لیے اوور آل ان کا وہ انفلوئنس موجود نہیں ہے. جی اب عمر اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو پلیز. السلام علیکم سر میں آپ سے جسٹ ایک رائے لینا چاہوں گا کہ جیسے ہی انٹرنیشنل لیول کے اوپر سعودی عرب یا جتنی بھی اسلامی ملک سے آپس میں لین دین کرتے ہیں، ان کے اپنے ذاتی مفاد ہوتے ہیں، اور جب ہی ناموس رسالت کے اوپر بات ہوتی ہے یہ سب ایک ہو جاتے ہیں. ایسے یہ فلسطین کے اوپر یہ اپنی پاور انٹرنیشنل لیول کے اوپر کیوں نہیں شو کروانا چاہ رہے، اور کیوں نہیں یہ کچھ آرڈرز وغیرہ یا کوئی لا اپنا پاس کروانا چاہ رہے؟ جی جزاک جزاک اللہ اللہ. خیر. اچھا دیکھیں، میں آپ کی پہلی بات سے بھی متفق نہیں ہوں کہ جب ناموس رسالت کا ایشو آتا ہے تو یہ ایک ہو جاتے ہیں. ہرگز ایک نہیں ہوتے. عوام ایک ہمیشہ سے تھے، ہیں اور رہیں گے، کیونکہ ان کے ایموشنز ایک ہیں. ان کو نیشنلسٹک آئیڈیاز سے تھوڑا بہت کرپٹ کرنے کی کوشش کی جاتی رہتی ہے میڈیا کے ذریعے کہ تم اپنا سوچو، عرب تو ایسے ہیں، عجم تو ایسے ہیں، ایرانی ایسے ہیں، پاکستانی ایسے ہیں، یہ انڈین کو کیا پتہ اسلام کا، پاکستانی کو کیا پتہ اسلام کا. تو افغانی کو، پاکستانی کو پنجابی بنا کر ان کو نفرت ڈالی جاتی ہے، پاکستان کے اندر افغانیوں کو نمک حرام ڈال کر نفرت پھیلائی جاتی ہے. لیکن چونکہ ہمارے دین ایک ہے، کلمہ ایک ہے، ایموشنز ایک ہیں، ہم سب ایک قرآن سے انفلوئنس ہوتے ہیں، ایک حدیث سے انفلوئنس ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمارے ایموشنز بہرحال براڈلی ایٹ سنک ہوتے ہیں، ڈسپائٹ کہ ہمیں نیشنلسٹک لیول پہ تھوڑا بہت میڈیا کے ذریعے افیکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو لیکن حکمران کبھی بھی ایک نہیں ہے. وہ ملے ہوئے ہیں، وہ ویسٹ کے پپٹس ہیں، وہ ویسٹ کے ایجنٹس ہیں. تو جو آپ کو یہ رسپانس، لیک آف رسپانس نظر آ رہا ہے غزہ کے اوپر، ایگزیکٹ 100% یہی رسپانس ان کا توہین رسالت کے ایشو کے اوپر بھی ہے. باقی سب اپنے عوام کی سے ایک حد تک ڈرتے ہیں، اس لیے وہ منہ سے یہی کہیں گے کہ جی ہم بھی عوام کے ساتھ ہیں، ویسٹ یہ ظلم بند کرے، ویسٹ آزادی اظہار کا غلط استعمال نہ کرے. تو کاغذی مذمتیں، پپوندی زدہ مذمتیں، کینسر زدہ مذمتیں کرنا تو مشکل نہیں ہے، یہ تو حکمران ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں. لیکن کون سا اقدام لیا ہے؟ انہوں نے تو سفیر تک نہیں نکالے کبھی، انہوں نے کوئی ٹریڈ بائیکاٹ نہیں کیا ان کا. تو ناموس رسالت پر بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا، بالکل ویسے جیسے کہ غزہ کی ایشو کے اوپر انہوں نے کچھ نہیں کیا. آپ کو میں بھی بتاؤں کہ اس وقت رفح بارڈر کے اوپر نا 1.2 ملین سے اوپر ریفیوجیز ہیں. رفح بارڈر جو مصر کے ساتھ ہے، وہاں پہ 1.2 ملین کے ریفیوجیز ہیں، اور وہاں ٹینٹ لگانے کی جگہ بھی نہیں ہے. اس وقت جو غزہ کے اندر میڈیکل یا ہیومینیٹیرین ایڈ آ رہا ہے، اس کا صرف 4% اسرائیل الاؤ کرتا ہے. 4% ایڈ ایجنسیز کے تھرو، ٹھیک ہے، جو ہم یہ ساری امداد آ رہی ہے نا، صرف 96% کو روک رہا ہے. جو کہ لوگ کے کھانے کے لیے، پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ہر 5 میں سے 4 بندہ بھوکا ہے وہاں پہ اس وقت. اور جو کیٹاسٹروفی جنگوں سے ہوئی ہے اس سے کئی گنا بڑی اموات اس وقت ڈر یہ ہے کہ وہ اس سے ہو جائے، بھوک سے، ٹھنڈ سے، وہ اس وقت بارش زدہ خیموں کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے، کمبل نہیں ہے. میں کل ابھی ایک تصویر دیکھ رہا تھا ایک بچی کی جو کہ ٹھنڈ سے فریز ہو کے مر گئی ہے. تو اس وقت یہ حالات ہیں. اور اسرائیل ابھی گیا ایجپٹ، اور ایجپٹ میں اس نے بات کی کہ ہم یہ رفح بارڈر پہ ہم ابھی آپریشن کرنے والے ہیں. اور مصر نے کہا نہ، یہ نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ پھر وہ ریفیوجیز ہمارے ملک میں آئیں گے تو پھر ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا. ان کو بھی ڈر لگا ہوا ہے کہ ہمارے ملک میں لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، افواج سے کہیں گے کہ کیوں نہیں روکتے ہو اس کو، آپ کیوں حرکت نہیں کرتے، اگر آپ پتھر مارو گے تو وہ اسرائیلیوں کو لگے گا، اتنے قریب آ گئے ہیں، ابھی آپ کیوں ہٹ نہیں کرتے. تو اس نے کی، لیکن اسرائیل از ناٹ ایکسیپٹنگ. اور ابھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ رفح بارڈر کے قریب آپریشن کرے گا، جہاں پہ سارے لوگ اس وقت آئے ہوئے ہیں، تمام کا تمام غزہ جو لیفٹ رائٹ سے ہر جگہ سے آہستہ آہستہ آپریشن کرتے کرتے سب رفح بارڈر پہ پہنچ گئے ہیں. تو رفح بارڈر کے اوپر وہ ابھی اسٹرائک کرنے والے ہیں، ابھی آپریشن شروع کرنے والے ہیں. تو یہ بھی ایکسپیکٹ ہے، لیکن یہ حکمران کچھ بھی نہیں کر رہے. انہوں نے اپنے بارڈر مضبوط کر لی کہ کوئی ہماری طرف نہ گھس جائے. جارڈینین نے اپنے بارڈر پکے کر لی تاکہ ہمارے ملک میں کوئی نہ گھس جائے، کوئی جو ہے وہ ریفیوجی ہمارے ملک میں نہ چلا آئے. اس میں سے کچھ ہیں جو کہ کئی $1000 کی رشوت لے کر اپنے ملک میں کچھ لوگ کو چھوڑ رہے ہیں کہ تم لوگ آ جاؤ، اتنے امیر لوگ ہو، تم اتنے ڈالر تمہارے پاس ہے، تمہیں ہم چھوڑ رہے ہیں، باقی سب کو ہم نہیں چھوڑ رہے.
تو ان حکمرانوں کا تو یہ حال ہے، یہ تو نہیں کرنے والے. تو یہ صرف ابھی نہیں، ہمیشہ سے. آپ کو یاد نہیں ہمارے خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہم فرانس کا سفیر نکالیں گے تو فرانس جو ہے پھر وہ ہمیں پھر یورپ ہم سے ٹریڈ نہیں کرے گا. تو یعنی کتنی آسانی سے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم توہین رسالت کو برداشت کریں، کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہماری ٹریڈ خراب ہو جائے گی. تو یہ تو اگر خان صاحب، جس کو پاکستان میں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بہرحال کچھ نہ کچھ بہادر ہے، کچھ نہ کچھ سٹینڈ لیتا ہے ناموس رسالت کا محافظ، اگر اس کا یہ حال ہے تو آپ باقی سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ تو وہ بھی کوئی سٹینڈ لینے کو تیار نہیں ہے. تو کوئی بھی حکمران اس وقت مسلمانوں کے لیے سٹینڈ لینے کو تیار نہیں ہے. مسلمانوں کے پاس اصل راستہ دیکھیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی کلوزنگ اس پوائنٹ پہ کلوزنگ کمنٹ کرتا ہوں. مجھے نا بھی جب جہاں کہیں میں بیٹھا ہوتا ہوں اور ڈسکشن شروع ہوتی ہے اور کوئی مجھے یہ کہتا ہے نا، جس طرح آپ نے ابھی کہا نا، یار یہ عرب حکمران کیوں کچھ نہیں کرتے، تو میں سے کہتا ہوں نہیں کرتے. اگلی بات بتائیں آپ مجھ سے، یہ بات نہ کریں یہ کیوں کچھ نہیں کرتے اور وہ کیوں کچھ نہیں کرتے. اس ڈسکشن سے آگے آئیں. وہ نہیں کرتے، نہ وہ کریں گے. اب بتائیں کیا کرنا ہے. بجوانی فوج ہے، یہ حکمران نہیں بھیجیں گے. فوج کے اندر ہزاروں مخلص لوگ موجود ہیں. چھوڑیں اس بات ہو کہ فوج بری ہے، فوج کے اندر ہر طرح کے لوگ ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. چھوڑیں، وہ جس طرح آپ میں اچھے برے ہیں، ہم سب میں کچھ اچھا برا موجود ہے، ویسے ادھر بھی ہیں. وہ آسمان سے نہیں اترے ہوئے کہ انہوں نے کوئی شیطان اٹھا کے کہیں سے جمع کیا ہوئے. وہ بھی ہماری طرح کے لوگ ہیں، ہم سے زیادہ مخلص ہوں گے، کم نہیں ہوں گے اس میں. تو یہ بات چھوڑ دیں، وہ کیوں نہیں کرتے. میں تو کہہ رہا ہوں وہ نہیں کرتے. اس سے آگے کی بات کریں کہ آپ کیسے فوج بھجوائیں گے. اب ڈسکشن ہوگی ان حکمرانوں کو کیسے ہٹائیں. ٹھیک ہے، ڈسکشن یہ ہونی چاہیے. یہ نہیں، یہ ڈسکشن سے اگر ابھی بھی ہم اتنی مار کا کے بھی آخر میں ڈسکشن یہ کر رہے ہیں کہ یار یہ کیوں نہیں کرتے، تو پھر ہم بیوقوف ہیں اور کچھ نہیں بچا. اس کا مطلب ہے ہم خود شترمرغ کی طرح ریت میں سر دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک انہونی چیز اور ناممکن چیز کا انتظار کر رہے ہیں. ہمیں یہ ڈسکس کرنا ہے حکمرانوں کو کیسے ہٹائیں تاکہ ہم فوج بھجوا سکیں. یہ ہے اصل میں اس پوائنٹ کا جواب. جی اس کے بعد عمر آپ نے کہہ دیا نا. اب عبد الخان، جی پلیز عبد الخان آپ بات کریں. جزاک اللہ خیر عمران بھائی. ویسے تو میرے خیال سے آپ نے سارے کور کر دیا. میں صرف اس اسپیکٹ پہ تھوڑا سا کامنٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ ناموس رسالت کے موقع پر یہ حکمران کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو ویسے تو میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ یہ تمام ہی جو ہیں ہماری آخری جو لمٹس ہیں ان کو کراس کرنے والی ڈسکشنز ہیں. بے شک وہ قرآن والا مسئلہ ہو، وہ ناموس رسالت والا ہو، یا فلسطین والا ہو. لیکن آپ نے جیسے کہا کہ وہاں پہ بھی یہ کچھ نہیں کرتے، خاموشی رہتے ہیں. لیکن شاید ایک مس کنفیوژن یہ ہے کیونکہ وہاں پہ نا کم سے کم کوئی حکومتوں کی طرف سے بیان آ جاتا ہوتا ہے. تو وہاں پہ اس چیز کو بھی ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو ایکشن ہوا ہوتا ہے وہ کسی فرد کی طرف سے ہے، اور جب اس کو کنڈیم اگر ان میں سے کوئی حکمران کر بھی دیتا ہے تو وہ اس شخص کی حرکت کو کنڈیم کر رہے ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ان حکمرانوں نے کنڈیم کیا ہو کہ بھائی ہم سویڈن کی سے ایکشن کو کنڈیم کر رہے ہیں اور سویڈن کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر وہ کنڈیم زیادہ سے زیادہ کرتے بھی ہیں تو وہ اس فرد کی ایکشن کو کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اتنا وہ جو نیشنلسٹک بارڈرز ہیں وہ اتنی راسخ ہیں اس نظام میں، اور انہوں نے یہ ان کو عقیدے کی حد تک تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اس کے خلاف کوئی بیان نہیں دیتے. تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے یعنی اس کو بھی پراپرلی کنڈیم کیا. وہ شخص کو ضرور کرتے ہیں لیکن ان کی کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ اس نوعیت کا بیان دے دیں کہ سویڈن نے یہ اس کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے تھا، یا فرانس نے جو یہ حرکت کی ہم اس کی تردید کرتے ہیں. وہ اس شخص کے خلاف جاتے ہیں. تو یہاں پہ جو معاملہ ہے فلسطین والا یہ یکسر مختلف ہے. یہ کسی شخص کا ایکشن نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک ریاست کا ایکشن ہے. اور وہاں پہ تو پھر یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ان کے پر جلتے ہیں، کیونکہ وہ سرحد مقدس ہیں ان کے لیے جن کو امریکہ پروٹیکٹ کر رہا ہے. اور جیسا کہ بھائی نے کہا کہ اصل میں تو آپ کو دکھے گا کہ باقی تمام جو حکمران ہیں، خواہ وہ مسلم علاقوں سے ہیں یا غیر مسلم علاقوں سے، وہ آن بورڈ ہیں اس پلان میں کافی حد تک. یہاں تک کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف پش کرنے کے لیے کہ وہیں پہ کوئی ڈسکشن کی جائے. مصر نے اپنے بارڈر بند کر رکھے ہیں، جارڈن نے اپنے بارڈر بند کر رکھے ہیں، اور یمن کو بھی، حوثیوں کو بھی کنٹین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہ یعنی صرف آپ اس کو اس پرسپیکٹو میں دیکھیں، یعنی ارسپیکٹو آف دس ڈسکشن کہ وہ
حوثی ٹارگٹ کیا کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ چھوٹے سا بھی ایکشن لیتے ہیں تو وہ ایک دفعہ ایک بنیاد پڑ گئی تو وہ پھر کنٹین کرنی مشکل ہے. اس طرف سے اگر حوثی جو ہے وہ چند حملے کر رہے ہیں تو دوسری طرف سے حزب اللہ، یعنی میں ریاست کی ڈسکشن نہیں کر رہا، میں صرف جماعتوں کی ڈسکشن کر رہا ہوں کہ ان کو بھی کنٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر یہ ایک کرائٹیریا سیٹ کر دیتے ہیں تو پھر وہ اور زیادہ پریشر لاتا ہے ان حکومتوں پہ. تو ایون اس چھوٹے پیمانے پہ بھی، حالانکہ وہ کوئی بہت میجر ڈیمیج نہیں کر رہا، لیکن اس کو کنٹین کرنے کے لیے میکسیمم کوشش کی جا رہی ہے. اور فوراً ہی یو ایس یو کے ساتھ اپنی شپس کو لے کے پہنچ گیا تھا. تو اگین میرے خیال سے یہ والا اسپیکٹ جو ہے وہ عمران بھائی نے کافی ڈیٹیل میں بیان کر دیا تھا. لیکن دوسرے اسپیکٹ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ایون ناموس رسالت والے ایشو پہ اور قرآن والے ایشو پہ بھی یہ لوگ پراپرلی کبھی کنڈیم نہیں کرتے. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. یہ بات درست ہے. اور دوسرے اس میں بہرحال یہ ہے کہ کنڈمنیشن نا جب پریشر بڑھ جاتا ہے نا عوام کی طرف سے، تو امریکہ ان حکمرانوں کو اجازت دیتا ہے کہ آپ کنڈیم کر لیا کریں، کیونکہ امریکہ کے لیے یہ حکمران امپورٹنٹ ہے، یہ فوجی قیادتیں امپورٹنٹ ہیں. امریکہ ان کو مضبوط رکھنا چاہتا ہے، تو وہ ٹھیک ہے کہ ان سے غلامی کرواتا ہے، لیکن اگر ان کو نظر آتا ہے کہ یہ سٹرکچر خطرے میں ہے، یہ حکمران صرف ایک بندہ نہیں، ایک بندے کو تو قربان کر لیتے ہیں، لیکن اگر سٹرکچر خطرے میں ہے تو پھر وہ ان حکمرانوں کو اجازت دیتا ہے کہ کبھی کبھار وہ کسی جہادی گروپ کو سپورٹ کر لے، کبھی کبھار وہ کوئی کانفرنس کروا کر الجہاد کے نعرے لگا دے، کبھی کبھار حکمرانوں کو اجازت دے دیتا ہے کہ تم مذمت کر لیا کرو، کیونکہ یہ حکمران امریکہ کے لیے امپورٹنٹ ہے. تو دے ڈو الاؤ دیم. ہاں اگر ان کے پاس ریپلیسمنٹ ہے تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں غلامی ہی کرو، تم ایسا نہیں کرو گے. اگر وہ زیادہ خطرہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں بدل دیں گے. تو ان کو اتنا مسئلہ نہیں ہے، وہ بدل دیتے ہیں حکمرانوں کو، تاکہ کچھ عرصے بعد ویسے ہی چینج آف فیس کے ساتھ لوگوں کے اندر ایک احساس ہوتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے ہم نے اس پچھلے حکمران کو مزہ چکا دیا ہے، تو لوگوں میں ٹنڈ پڑ جاتی ہے. اور امریکہ ادھر سے اپنا سٹرکچر اور سسٹم محفوظ ہونے پہ زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے کہ 5-6 سال بعد، 8 سال بعد، 10 سال بعد، ڈپینڈنگ آن ڈفرینٹ کنٹریز، وہ کچھ عرصے بعد حکمران بدل جائیں، دے ڈونٹ مائنڈ. بے شک وہ مشرف جیسا وفادار حکمران کیوں نہ ہو، تو وہ دے ڈونٹ مائنڈ. اگر وہ عرب کا کوئی بادشاہ ہو، اس کی جگہ پہ ریپلیسمنٹ اچھی اویلیبل ہو، تو ان کو خوشی ہوتی ہے کہ 10-15 سال بعد بدل دیا جائے، اور وہ آ کے پچھلے حکمرانوں کے خلاف ایکشن بھی لیں اور پچھلے حکمرانوں کے مال بھی ضبط کرے، تاکہ کچھ لوگوں کے دل کو ٹھنڈ پڑ جائے اور ان کو لگے کہ دنیا میں جی مزہ چکا لیا ہم نے اس کا. حالانکہ امریکہ کو فرق نہیں پڑا، کیونکہ امریکہ کا سٹرکچر اور سسٹم جس کے ذریعے اس کے مفادات محفوظ ہیں وہ موجود ہے. تو امریکہ پاکستان میں بہرحال فوج کے ادارے کے ذریعے اپنے مفادات حاصل کرتا ہے، تو وہ کسی ایک فوج کے قائد کے اوپر الٹیمیٹ ڈیپینڈنس نہیں کرتا. لیکن کچھ عرصے بعد اگر اس کو لگتا ہے کہ فوج کی قیادت اب کمزور ہو گئی ہے اور اب اس کی فردر ایکسٹینشن کے بعد یہ اتنا کمزور ہوگا کہ ہمارے مفادات کو صحیح طرح سے حاصل نہیں کر سکتا، تو وہ ریپلیسمنٹ پہ خوشی محسوس کرتا ہے. یہی حال وزیر اعظموں کا ہے، یہی حال وہ بادشاہتوں کا ہے. لیکن بہرحال بادشاہتوں کو وہ چونکہ ان کی گرپ زیادہ ٹائٹ ہوتی ہے، تو اس لیے وہ زیادہ عرصے تک چلنے کی اجازت دیتے ہیں. تو اس لیے ایون اگر کبھی کبھی وہ مذمت کر لے ریاست کی بھی، تو یو ایس ڈونٹ مائنڈ ایز لانگ ایز وہ ایشو ایسا ہو جس میں عوام کا سینسٹیوٹی لیول بہت ہائی ہو جائے، حکومت خطرے میں پڑ جائے. اور اگر حکومت اس طرح کی بات نہ کرے تو حکومت خود گرنے کا خدشہ ہو، تو پھر وہ اجازت دیتے ہیں. اس لیے ہمیں غزہ کے اور فلسطین کے ایشو پہ تقریباً تمام مسلمانوں حکمرانوں نے اسرائیل کی مذمتیں کر لی ہیں، بٹ دیٹ ڈزنٹ میٹر، کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو. جی ہم آگے زید صاحب، جی پلیز آپ کمنٹ کریں اگر آپ کا کوئی کمنٹ ہے، کوئی کوشچن ہے تو. Assalamu alaikum, sir. Great. I hope you're doing well. وعلیکم السلام. Sir, I'll go for a short comment and then a question, inshallah. But now, sir, just keep it going. میں middle میں کر لوں گا, sir. بہت سارے اہم معاملات ہیں سر، آپ نے ٹاپک بھی بہت اہم چوز کیا ہے. اس میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہے، جس طرح ابھی ریسنٹلی تھریش ہولڈ انہوں نے شو کیا تھا، وار تھریش ہولڈ ایران اور پاکستان کا، اس کے حوالے سے بھی سر کمنٹس کویشچنز ہے. بٹ سر فار ناؤ کیپ اٹ گوئنگ، انشاءاللہ میں مڈل میں کمنٹ کر دوں گا. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. اوکے جی، سرباز آپ کب کمنٹ کرنا چاہتے ہیں؟